خیمے گاڑ دیتے ہیں. 2 محرم سے آپ کے پاس برابر اطلاعیں آ رہی ہے. یزید کی بحث کرو. ابن زیاد آ گیا. ابن زیاد نے جناب والا عمر بن سعد کو پہلے بھیجا اور اس نے آ کر کے آپ کو گھیر لیا اور 8 محرم سے 7 محرم سے پہلا بٹھا دیا گیا. نہر فرات کے اوپر نہر فرات کا پانی آپ پر بند کر دیا گیا. لیکن خیمے میں پانی تھا. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب وہ 3 دن کے بھوکے تھے, 3 دن کے پیاسے, یقینی طور پر بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن خیموں کے اندر پانی موجود تھا. 10 محرم تک صبح تک پانی موجود تھا. اس پانی سے کام چلتا رہا. لیکن بڑے آدمی جناب والا اپنے آپ کو تھوڑے پر اکتفا کرتے رہے, بچوں کو سیرابی کرواتے رہے. اور اس کے علاوہ میری تحقیق یہ ہے کہ 10 محرم کو صبح پانی بھی ختم ہو گیا, لیکن وہ جھلسا دینے والی گرمی جب وہ محرم کا مہینہ 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا, جس وقت امام عالی مقام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا, قسم خدا کی وہ جھلسا دینے والی مئی جون کی گرمی تھی اس زمانے میں. لہذا مئی جون کے مہینے میں وہاں 1 گھنٹے بھی آدمی بغیر پانی کے نہیں گزار سکتا ہے. 1 گھنٹے بعد زبان خشک ہونے لگتی ہے. اتنا تیز گرمی اور شدت کا زمانہ تھا. اس گرمی اور شدت کے زمانے میں اور پھر وہاں کی گرمی جو عرب کے ریگستان میں دھرو ریکھا کے نیچے کی گرمی ہے, تو لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں بہت سخت اور شدید گرمی ہوتی ہے. لہذا ہمارے یہاں جب 46, 48 اور 51, 52 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں تو 60 ڈگری تک پہنچ جاتا ہوگا. اس 60 ڈگری کی دھوپ کے اندر کھڑے ہونا کسی اچھے سے جوان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن کربلا معاہدہ کے غازیوں نے اس 60 ڈگری گرمی کے اندر اپنے جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے امام عالی مقام کے آگے کھڑے ہو کر کے کہا, اے امام, ہماری زندگیوں کے آخری سانس اور خون کا آخری قطرہ آپ کے قدموں پہ پہلے قربان ہوگا, اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. امام نے کہا, مجھے تو استعین بالصبر و صلاح کی تفسیر بن کے دکھانا ہے. اے لوگوں, اس قرآن نے کہا تھا استعین بالصبر, اب صبر کیسے کرو؟ جیسے حسین صبر کر رہے ہیں ایسے صبر کرو. جب تمہارا نوجوان بیٹا گزر جائے تو تمہیں ایسے ہی صبر کرنا ہے جیسے امام عالی مقام نے حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت کے موقع پر صبر کیا ہے. جب تمہارا نونہال گزر جائے تو اس وقت تمہیں صبر کا گھونٹ ایسے ہی پینا ہے, صبر کا جام ایسے ہی گلے سے اتارنا ہے جیسے حضرت علی اصغر کی شہادت کے اوپر حضرت امام پاک نے یہ کہہ کر کے جانے والا صبر کا جام اپنے گلے سے لگا لیا کہ اللہم انی اشہد بہؤلاء القوم, اے اللہ یہ قوم کیا ظلم کر رہی ہے تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام عالی مقام نے کتنے صدمے سہے. لوگ کہتے ہیں کہ 72 نفوس قدسیہ نے جان و تن کا نذرانہ پیش کر دیا. پھر امام عالی مقام میدان کربلا میں آئے. کوئی کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہارے رسول اللہ کی غیبی مدد وہاں کیوں نہ آئی؟ قسم خدا کی حضرت ابن عباس سے پوچھو. ابن عباس فرماتے ہیں, میں نے دوپہر کے وقت خواب دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ گرد میں اٹا ہوا تھا, پیچ ڈھیلے ہوئے تھے, ساقے کے پیچ ڈھیلے ہو گئے تھے اور ہاتھ میں خون کی بوتل تھی. پاس کیا, یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ کہا, میں اہل بیت کا خون آج صبح سے اٹھا رہا ہوں, آج صبح سے اٹھا رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ واقعہ کربلا دن کے تقریباً 10 بجے شروع ہوا تھا اور 2:30-3 بجے کے آس پاس واقعہ کربلا کا معاملہ ختم ہو گیا. امام عالی مقام کے قربان ہونے والے دونوں جہان میں سرخرو ہو گئے اور امام پاک نے شریعت اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے علم کو اس طریقے سے دھول میں ملا دیا کہ رہتی دنیا تک یزیدیت پر سر نہیں اٹھا سکے گی. وہ یزید دوبارہ جنم نہیں لے سکے گا. اللہ اکبر. یزیدی فتنے اٹھتے رہے, لیکن یزید کو حسین نے اپنے خون کے دھاروں میں ایسا ڈبویا ہے کہ صبح قیامت تک دوبارہ یزید کو جنم لے نہیں سکتا ہے. آپ دیکھتے جائیے کہ یزید کیسا ختم ہوا ہے. اسد الغابہ کا مصنف بیان کرتا ہے, جس نے صحابہ کی تاریخ بیان کی ہے, جس نے صحابہ کے واقعات بیان کیے ہیں, وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام کا جو واقعہ پیش آیا اس سے پہلے دور صحابہ میں 77 آدمی یا 87 آدمی یزید نام کے تھے.
اتنا کثرت سے یزید نام رکھا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی واقعہ آخر کربلا گزرا اس کے بعد یزیدیت کی ایسی مٹی پلیت ہوئی کہ اب صبح قیامت تک آج یزید کا غم کھانے والے، یزید کو حافظ قرآن بتانے والے اور یزید کو امیر المومنین کہنے والے، خلیفۃ المسلمین کہنے والے ظالموں سے کہو تم اپنے بیٹوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے، تم اپنے بھائیوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے، تم اپنے آپ کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ قسم خدا کی یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی اور حسین ایسا زندہ ہوئے کہ میرا امام پکار اٹھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے امام پاک زندہ ہے۔ آج گھر گھر میں حسین زندہ ہے، آپ جس گھر میں بھی جھانک کے دیکھو کہیں آپ کو محمد حسین ملے گا، کہیں آپ کو احمد حسین ملے گا، کہیں آپ کو زاہد حسین ملے گا، کہیں آپ کو خالد حسین ملے گا، کہیں آپ کو عابد حسین ملے گا، کہیں آپ کو شاہد حسین ملے گا، کہیں آپ کو جناب والا کسی طریقے سے احمد حسین ملے گا، کہیں محمد حسین ملے گا، کہیں علی حسین ملے گا۔ ہر گھر میں نام حسین تو زندہ ہے اور یزیدیت کا نام ہمیشہ کے لیے ڈوب کر کے رہ گیا ہے۔ اس لیے امام پاک زندہ ہے اور امام پاک کی کربلا کی داستان یہ سبق دیتی ہے مسلمانوں خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر پیدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ امام حسین نے یہی تو کہا تھا، ظالموں تم چاہتے ہو کہ صداقت کو جناب والا داغدار کر دیں، تم چاہتے ہو عمر آج دنیا میں نہیں ہے تو عمر کی عدالت ختم ہو جائے، تم چاہتے ہو عثمان نہیں ہے تو دروازہ سخاوت بند کر دے، تم چاہتے ہو کہ آج مولا علی نہیں ہے تو شجاعت کا دروازہ بند کر دیا جائے، تم چاہتے ہو کہ امام حسن مجتبی نہیں ہے تو علم و وقار کا دروازہ ختم کر دیا جائے۔ نہیں، جب تک حسین زندہ ہے ابو بکر کی صداقت زندہ رہے گی، جب تک حسین زندہ ہے عمر کی عدالت زندہ رہے گی، جب تک حسین زندہ ہے عثمان کی سخاوت زندہ رہے گی، جب تک حسین زندہ ہے علی کی شجاعت کا علم بلند رہے گا، اور جب تک حسین زندہ ہے حسن کی علم و وقار کا علم بلند رہے گا۔ اس لیے حسین آج بھی زندہ ہے، صداقت آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، عدالت آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، سخاوت آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، شجاعت آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور علم و وقار آج بھی زندہ ہے۔ زندہ رہیے، زندہ دلی کے ساتھ حسین کی یاد منائیے، ڈھول پھوڑ کر کے حسینی بننے کی ضرورت نہیں، حسین کو دل میں یاد رکھیے۔ حسین نے جس نماز کو بچایا اس نماز کو گلے سے لگاؤ، حسین نے جس شریعت کا تحفظ کیا تھا اس شریعت کو اور شریعت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال دو، حسین نے جس دین متین کو بچایا تھا اپنے خون کے دھاروں سے جس شجر اسلام کی آبیاری فرمائی تھی اس شجر اسلام کا تحفظ کرنا اب ہر حسینی کا فرض ہے۔ وہ مسلمانوں اس لیے میں کہتا ہوں حسینی بن کر کے زندہ رہو اور نعرہ لگاؤ کہ حسین زندہ باد، کربلا پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔